اچھا خاموشی. شکریہ شکریہ. خاموشی. شکریہ شکریہ. بس بس بس. بس شکریہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک منٹ خاموشی خاموشی خاموشی. اچھا جی، میں آج آپ کے پاس خاص آیا ہوں آپ کی تیاری کروانے کے لیے. اس لیے بس اب آپ نے میری بات سننی ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں کا میں لائحہ دوں. پاکستان کے لیے یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے، اور میرے آج جو کارکن لاہور کے جو میرے کارکن ہیں، آپ کا بہت اہم رول آنے والے دنوں میں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری آج بات سنیں. سب سے پہلے میں آپ کو مینار پاکستان کے جلسے کی مبارک دیتا ہوں. میں نے اپنے 26 سالوں میں نے کبھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا جو مینار پاکستان میں. دوسری بات، بس 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 سنیں. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. کل 27ویں رمضان ہے. 27ویں رمضان کو ایک وہ ملک بر صغیر میں وہ ملک بنا تھا جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا. تو کل ہم نے شب دعا اناؤنس کی ہے. آپ نے سب نے غور سے میری بات سن لیں. آپ نے اپنے محلوں گلیوں میں ساری جگہ جانا ہے اور لوگوں کو شام کو 10 بجے میں دعا کروں گا، اور میرے ساتھ ہوں گے مولانا طارق جمیل. ہم اپنے ملک کے لیے کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کریں گے. آزادی ملی تھی 75 سال پہلے، اور حقیقی آزادی کی تحریک کی کامیابی کی دعا مولانا طارق جمیل کے ساتھ ہم کریں گے. کل سارے پاکستان کے اندر ہر علاقوں میں، ہر ضلع میں اپنی تنظیموں کو کہہ چکا ہوں کہ وہ سارے ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے اس دعا کو 10 بجے آپ سنیں گے بھی. اور میں چاہتا ہوں سب ہم سارے پاکستان میں، اور چاہے وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، ہم سب دعا کریں گے اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اس کے علاوہ
اس کے علاوہ بس اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ لیڈرز ہو. جو لیڈر ہوتا ہے, سنیں, جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اللہ کے جو سب سے بڑے لیڈرز تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے. جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ عوام میں نکل کے پیغام اللہ کا لے کے گئے تھے. آپ نے بھی بس آپ نے لوگوں کے پاس میرا پیغام لے کے جانا ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں, گلیوں میں, محلوں میں آپ نے لوگوں سے تبلیغ کرنی ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب اقبال کا انسان شاہین بن جاتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ ایک ملک کے اوپر سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے, جس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں امریکہ فتح کیے بغیر ہمارے اوپر ہمیں کنٹرول کرے گا انسٹیٹوشنز کے ذریعے, یہ بوٹ پالشر کے ذریعے, یہ چیری بلاسم کے ذریعے. یہ لوگ یہ کنٹرول کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کا پیسہ, ان کی جائیداد, بڑے بڑے محلات ان کے ملک سے باہر ہیں. اور یہ اس کی وجہ سے یہ اپنی چوری کے پیسے کو بچانے کے لیے یہ سارے ملک کو غلام بنا دیں گے. فیصلے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے نہیں کریں گے, اپنے ملک کو قربان کریں گے کسی اور ملک کے فورن پالیسی, ان کے مفادات کے لیے. ہم نے جو امریکہ کی جنگ کے اندر شرکت کی تھی, ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں. ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے, اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فورن پالیسی کے لیے, فائدے کے لیے. اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی, جو سازش ہوئی, یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فورن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے, میرے لوگوں کے فائدے کے لیے. میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا. اس لیے سازش ہوئی. اور سنیں, ایک منٹ سنو, ایک منٹ دیکھو, سنو. اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننے جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں, سنیں آپ, سنیں
سنیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا، اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی، اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا۔ اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا، ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا، اس کا نام مصدق تھا، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے، امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ہٹانے کا، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں، پلان بنایا۔ اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا۔ یہ اب سی آئی اے کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے، یہ سب کو پتہ ہے، آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے سی آئی اے نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ، اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی، اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں، پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے، وہ قابل نہیں ہے۔ پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے، جو پارلیمنٹیرینز، ان کو رشوت دی، ان کو توڑنے کی کوشش کی، لوٹا بنانے کی کوشش کی۔ پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا، لانگ مارچ، اس طرح کی چیزیں کروائیں۔ اور پھر پوری سازش جب ہو گئی، پھر مداخلت ہوئی۔ تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی، پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا۔ آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے، جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے۔ یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے، میرے کارکنوں، آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا، جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا، جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا، بیرونی ملک کا خسارہ، جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، $20 ارب تھا۔ ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے خسارہ سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا، 11 سالوں میں۔